فیصل آباد کے علاقے ملک پور کی کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹ گیا، 15 افراد جاں بحق، 7 زخمیوں کو ملبے سے نکال لیا گیا، ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا، کلیئرنس آپریشن جاری، دھماکے سے فیکٹری میں آگ لگ گئی، فیکٹری اور ملحقہ مکانات کی چھتیں گر گئیں، 20 سے زائد ایمبولینسز اور فائر وہیکلز نے آپریشن میں حصہ لیا، جاں بحق افراد میں میاں بیوی اور 2 بچے بھی شامل۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں کارروائیاں، افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے زیر استعمال اسلحہ برآمد، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق M4 M16 اور دیگر خودکار اسلحہ ملا، دہشت گردوں سے نائٹ ویژن چشمے اور دیگر جدید آلات بھی برآمد، دہشت گرد اسلحہ پاکستان میں سیکیورٹی اداروں کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کی ملاقات، ترجمان کے مطابق صوبائی وزیر اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما شرجیل انعام میمن نے وزیر اعظم سے PM آفس میں ملاقات کی، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور سندھ کے امور پر گفتگو کی گئی۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر فیصل آباد کا ایکشن، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ NA 185 DG خان میں وزراء کی موجودگی کا نوٹس، وفاقی وزیر اویس لغاری اور معاون خصوصی برائے وزیر اعظم حذیفہ رحمان سے بھی وضاحت طلب۔ وزیر اعلیٰ KP کی حویلیاں جلسے میں اشتعال انگیز تقریر پر ایکشن، الیکشن کمیشن کا کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر نوٹس، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور ہری پور کے ضمنی الیکشن کے امیدوار شہناز ایوب آج طلب۔ بنیادی حقوق کا تحفظ آئینی عدالت کی اولین ترجیح ہے، آئین کی تشریح شفافیت، آزادی اور دیانت سے کی جائے گی، چیف جسٹس امین الدین خان کا پیغام، کہا اس عدالت کا کردار صرف قضائی نہیں بلکہ ایک مقدس امانت ہے، ایسی عدالتی روایت تشکیل دینے کی خواہش ہے جو متدلل فیصلوں، ادارہ جاتی وقار اور عوامی اعتماد پر مبنی ہو، یہی خصوصیت کسی بھی آئینی عدالت کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے جوڈیشل کمیشن کے ایک ممبر کے لیے نام بھجوا دیا گیا، ممبر جوڈیشل کمیشن کی تعیناتی کے آئین کے آرٹیکل 175A کے تحت ہوگی، اسپیکر ایاز صادق نے جوڈیشل کمیشن کے ممبر کے لیے سروپ اعجاز کا نام بھیجا، سپریم کورٹ نے ممبر جوڈیشل کمیشن کے لیے اسپیکر سے نام مانگا تھا۔ اسکول سے باہر ہر بچے کو ڈیجیٹل مائکرو اسکول میں شامل کرنا ہے، ڈیجیٹل مائکرو اسکولز اور گیم ہیسلر لرننگ سے بچوں کو تیز رفتار تعلیم دی جا رہی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ایکسلر ڈیجیٹل لرننگ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا ہر مائکرو اسکول میں 100 اسکول سے باہر بچوں کو داخلہ دیا جاتا ہے، پروگرام 7 سال اور اس سے زائد عمر کے اسکول سے باہر بچوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا، فیز 1 میں 100 ڈیجیٹل مائکرو اسکولز قائم کیے گئے ہیں۔ پاکستان ڈائیلاگ اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے، اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا روس یوکرین جنگ کے خطے پر گہرے اثرات ہو رہے ہیں، تنازعات کے حل کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے، بولے روس یوکرین جنگ کے حوالے سے پاکستان کو خدشات ہیں، اس جنگ کے نتیجے میں انسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے، عالمی قوانین کے تحت شہریوں اور انفراسٹرکچر کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ صادق آباد میں قومی شاہراہ پر مسلم چوک کے قریب آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی، جھلس جانے سے 4 افراد جاں بحق، ریسکیو ذرائع کے مطابق واقعے کے وقت ورک شاپ میں آئل ٹینکر کی مرمت کی جا رہی تھی، ٹینکر سینکڑوں میں لیٹر تیل سے بھرا ہوا تھا۔ کوٹ ادو پولیس کا تھل کے ریگستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، مقابلے میں 4 اغوا کار ہلاک، یوٹیوبر ویلا منڈا کے والد صادق حسین کو بازیاب کرا لیا گیا، ترجمان پولیس کے مطابق مارے گئے ملزمان کا 5واں ساتھی موقع سے فرار ہو گیا۔
لاہور چوہنگ کے علاقے ہتاڑ میں قتل کی لرزہ خیز واردات، نامعلوم افراد کی فائرنگ سے چیئرمین امن کمیٹی چوہنگ چودھری اقبال گجر جاں بحق۔ اطلاعات کے مطابق اقبال گجر حسب معمول واک پر گئے تھے۔ قتل کی وجوہات سامنے نہیں آئی ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود۔ عمر کوٹ میں مٹھی روڈ پر کار اور ڈمپر میں تصادم، افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایک شخص زخمی، لاشوں اور زخمی کی مٹھی سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور ڈمپر سمیت موقع سے فرار ہو گیا۔ امن معاہدے کے باوجود اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ صہیونی فورسز نے خان یونس کے قریب فضائی حملے میں 3 فلسطینی، ناصر اسپتال کے قریب 2 افراد کو شہید کر دیا۔ 24 گھنٹے میں مزید 32 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہداء میں 12 بچے اور 8 خواتین شامل۔ امریکی صدر ٹرمپ آج نیو یارک کے پہلے مسلم میئر زہران ممدانی سے ملاقات کریں گے۔ ممدانی عوامی تحفظ، معاشی استحکام اور افورڈیبل سروسز سے متعلق اپنا ایجنڈا پیش کریں گے۔ زہران ممدانی کو 10 لاکھ سے زائد نیو یارکرز نے ووٹ دیا ہے۔ ٹرمپ انتخابی مہم کے دوران ممدانی پر شدید تنقید کرتے اور انہیں لٹل کمیونسٹ کہہ کر نشانہ بناتے رہے ہیں۔ اور ویمنز چیمپئنز لیگ میں انگلش کلب چیلسی اور اسپینش کلب بارسلونا کا مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا۔ دوسرے میچ میں انٹلیکٹو میڈرڈ نے ٹورنٹو کے خلاف 4-0 سے کامیابی حاصل کی۔